حمد الشاکرین۔ وافضل الصلاة واکمل السلام علی سید المرسلین خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ۔ نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزاء سبحان اللہ۔ سر اللہ المکنون در اللہ المخزون نور الافئدة والعیون سرور القلب المحزون عالم ما کان وما یکون سبحان اللہ۔ سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ مولانا العظیم او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان ھذا الا قول البشر سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بحضور سید کائنات ایک بار پھر ہدیہ درود و سلام
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، قرآن مجید سے مختلف جگہوں سے 4 علیحدہ علیحدہ مقامات سے آیات میں نے تلاوت کی ہیں، اور یقیناً آپ حضرات نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہم آج کے دن کی مناسبت سے 19 ذی الحج کی مناسبت سے اپنے آقا کے حضور اور رسول پاک کے اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں اپنا ہدیہ عقیدت اور ہدیہ محبت پیش کریں گے۔ آپ سب کو جانتے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اس بیان کو سننا چاہیے، دل میں جگہ دینی چاہیے۔ دل کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور وہ جو دل کی محبت کا ایک خاص تعلق ہے رسول پاک کی اہل بیت کے ساتھ، اس کے لیے آخری آیہ کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے ویل لکل سورت والی، وہ اسی لیے میں نے تلاوت کی ہے کہ آخر میں ہم انشاءاللہ العزیز اس مقام تک پہنچیں گے۔ ماشاءاللہ، آجو آجو بیٹے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیں، صف میں بیٹھیے۔ آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں، ادھر یا ادھر ہو جاؤ، حافظ ایسے، جزاک اللہ، تاکہ صفوں میں احباب تشریف رکھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان عرض کرنی ہے، شہزادی کونین، شہزادی جنت، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کوئی بات نہیں ہے کہ لائٹ بند ہے تو بھی آپ میری بات پہ غور فرمائیں گے، وہ یہ ہے کہ آپ گھر جا کر کبھی آج رات کو کسی وقت تنہا بیٹھ کر آپ اس لفظ پہ غور کریں گے، اس ایک لفظ پہ غور کیجئے گا کہ شہزادی کونین کا نام ہے فاطمہ۔ اس کے معنی، رموز، معرفت، اسرار اور بہت لمبی داستان ہے۔ آپ نے صرف کبھی اس بات پہ غور کیا ہے یا غور کریں گے کیا کہ یہ لفظ فاطمہ، نام فاطمہ، لفظ فاطمہ، یہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہمارے آقا کے لبوں سے کتنی بار نکلا ہوگا۔ یہ لفظ بطور نام میرے آقا نے کتنی بار زندگی میں ادا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، وہ جتنی بار پہلے دن سے لے کے، نام رکھنے والے دن سے لے کے میری سرکار کی زندگی کے آخری دن تک، کہ جب میرے آقا نے فرمایا تھا فاطمہ اٹھو اور دروازہ کھول دو، کاش آپ حضرات واقعات کو اپنے ذہن میں رکھا کریں۔ وہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا جب آقا صاحب فراش تھے، صاحب بستر تھے، فراش کا معنی ہوتا ہے بستر پہ، تو دروازہ کھٹکھٹایا تھا نا، تو بی بی پاک نے کہا تھا پھر آنا، اس نے کہا اجازت ہے تو اندر آ جاؤں۔ اب یہ طاقت،
یہ اختیار اگر کسی کو دیا ہے اللہ نے تو وہ صرف فاطمہ الزہرا، جو ملک الموت کو بھی کہہ سکتی ہے ابھی جاؤ پھر آنا۔ یہ شان اگر اللہ نے کسی کو بخشی ہے تو اس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ نام، یہ لفظ، یہ نام بطور لفظ محبت کے ساتھ میرے حضور کے لبوں سے کتنی دفعہ نکلا ہوگا، اور وہ جو محبت کے ساتھ آپ نے ذکر کیا ہے، اس محبت کا اثر آج تک اس ذات میں تو موجود ہی ہے، اس نام میں بھی موجود ہے۔ اللہ اللہ۔ سید شمس الرحمان مشہدی اہل سنت و جماعت کے ایک عالم ہے، بڑے معتبر نام ہے، سیال شریف کے خطیب، چند دن کچھ عرصہ پہلے ٹیلی ویژن پر 92 پر وہ کوئی گفتگو کر رہے تھے ٹیلی ویژن پر، میں نے بھی وہ سنا، تو انہوں نے چند ایک فکرے کہے جو مجھے بہت اچھے لگے، تو میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں، جس کی محنت ہو، جس کے لفظوں اسی کے نام سے پیش کرنے چاہیے، ورنہ اگر میں ان کا نام نہ لوں گا، اپنے پاس سے بیان کروں گا تو یہ ایک خطابت کی بددیانتی ہوگی کہ میں نہ بتلاؤں اور پھر بس ویسے ہی سبحان اللہ کرا دوں، تو یہ دیانتداری نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ غازی صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے شاہ سید شمس الرحمان مشہدی فرمانے لگے کہ غازی صاحب کیا بیان کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان تو یہ ہے کہ ان کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، ان کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں۔ مل کے میری جانب فرمایا ان کے نام جیسا کسی کا نام نہیں۔ ماشاء ظہیر ہے، ماشاء یہ میرے پاس بیٹھو کہیں ایسے چل، ان کے نام جیسا کسی کا نام نہیں، ان کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں، ان کے پردے جیسا کسی کا پردہ نہیں، اور ان کے بردے جیسا کسی کا بردہ نہیں۔ پردہ کہتے ہیں حجاب کو، اور بے کے ساتھ بردہ کہتے ہیں غلام کو۔ اچھا یہاں نہیں رکتے، بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرما رہے تھے ان کی نسبت جیسی کسی کی نسبت نہیں، ان کی محنت جیسی کسی کی محنت نہیں، ان کی عبادت جیسی کسی کی عبادت نہیں، ان کی سخاوت جیسی کسی کی سخاوت نہیں، ان کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں، اور ان کی نسل جیسی کسی کی نسل نہیں۔ کیا بیان کریں، زندہ باد، بس میری سرکار کے نام کا آپ نے سب نے نعرے کا جواب نہیں دیا، سب مل کر بولنا چاہیے تھا۔ ان کی اصل جیسی کسی کی اصل نہیں، ان کی نسل جیسی کسی کی نسل نہیں، ان کے نکاح جیسا کسی کا نکاح نہیں، ان کی حیا جیسی کسی کی حیا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبھی، اللہ آپ سوچ رہے ہوگے ان کے نام جیسا کسی کا نام نہیں۔ میرے سرکار نے کتنی بار نام لیا ہوگا، فاطمہ ادھر آؤ، فاطمہ کہاں، چھوٹی سی لے کر جوان ہونے تک۔ لوگ اس پر مناظرے کرتے ہیں کہ آپ جناب کی ایک بیٹی ہے کہ 4 بیٹیاں ہیں، یہ لوگ اس پر مناظرے کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ ہماری نظر میں سب سے خطرناک ترین مسئلہ یہ ہے کہ جس پر بحث کرنے کی کم از کم میرے اندر تو جرت نہیں ہے، میرے اندر مجال نہیں ہے کہ میں اس پر بحث کر سکوں۔ ایک ہے یا 4 ہیں، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب آئیں
اور آقا دو عالم صحابہ کرام کے درمیان چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے ہوں، اور کسی کے آنے پر آمینہ کا لال کھڑا ہو جائے، وہ صرف فاطمہ الزہرا کی ذات ہے۔ یا رسول اللہ، یا سارے یا میرے آقا کھڑے ہو جائیں، وہ ذات صرف فاطمہ الزہرا کی ہے۔ وہ آئیں تو حضور ان کے سر اقدس کو بوسہ دیں اور پھر وہاں بٹھائیں جہاں خود بیٹھے ہوں، وہ صرف فاطمہ الزہرا۔ نہیں، میرا خیال ہے میں آپ سب کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مزید 2 جملے کہہ دیتا ہوں۔ جب آقا سفر پہ جائیں تو سب سے آخر میں جس کو ملیں وہ فاطمہ الزہرا ہے، اور سفر سے واپس آئیں تو سب سے پہلے جس کو ملیں وہ فاطمہ الزہرا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا خیال ہے اب بھی تمام حضرات کے لبوں کے تالے میں نہیں کھول سکا، اب بھی سب حضرات کی زبان میرے ساتھ نہیں بول سکی، تو میں اگلا جملہ بھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے کہا تھا ان سے کہو عیسائیوں سے کہ تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ میں اپنی لاتا ہوں، تو رسول پاک جس کو لے کر آئے تھے وہ صرف فاطمہ الزہرا تھی۔ اور جس دن یہ آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس دن بھی میرے آقا نے اپنے اوپر، مولا علی کے اوپر، امام حسن حسین کے اوپر اور ایک بیٹی کے اوپر چادر دے کے کہا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ جو میرے اہل بیت ہیں وہ یہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ نام کیوں رکھا جاتا ہے؟ ہم زیادہ نہیں رکتے، بس بات تیزی کے ساتھ آگے بڑھا دیتا ہوں۔ نام رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے۔ میں ایک بڑی خاص بات آپ تک عرض کر رہا ہوں، نام رکھا جاتا ہے کس کے لیے؟ بولو نا، پہچان کے لیے۔ میں آپ کو اس منزل تک لا رہا ہوں تاکہ پہلے میں آپ کو سننے کے لیے تیار تو کر لوں۔ جہاں میں نے آپ کی خدمت میں جو کچھ عرض کرنی ہے گزارشات، نام رکھا جاتا ہے پہچان کے لیے، لیکن آقا زادی، شہزادی، خاتون جنت، سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، بدعۃ الرسول، سیدہ فاطمہ الزہرا، وہ کائنات کی واحد ہستی ہیں جن کا نام صرف پہچان کے لیے نہیں رکھا گیا بلکہ حضور کی امت کی بخشش کے لیے رکھا گیا۔ فاطمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے چھڑانے والی۔ اور کیا؟ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی۔ تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اپنی بیٹی، اپنی شہزادی کا نام رکھا ہے فاطمہ، تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ کہتے ہیں چھڑانے والی کو، اور میں نے اپنی شہزادی کا نام اپنی مرضی سے نہیں رکھا، اللہ نے رکھوایا ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جس میرے امتی کے دل میں فاطمہ الزہرا، اس کے دل میں فاطمہ الزہرا کی محبت چاہے ایک ذرہ کی بر ہی کیوں نہ ہو، محبت، ادب اور احترام کا ایک ذرہ بھی کیوں نہ ہو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے قیامت کے دن نام فاطمہ کی برکت سے اسے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو اللہ نے خلق کیا، وہ سوئے ہوئے تھے، اور ایسے یوں جب کیا تو وہ اٹھے، اور جب آنکھ کھلی تو بی بی حوا سامنے یا بائیں طرف سے پسلی سے اللہ نے خلق فرمایا، وہ سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ نہیں، بس سنانا بھی اتنی کافی ہے۔ وہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جب حضرت بی بی حوا کو دیکھا، اپنی ہم جنس کو، پہلے تو وہ اکیلے تھے، پہلے تو وہ تنہا رہتے تھے جنت میں، اور آج جب دیکھا ایک اپنے ہم جنس کو، ایک اپنی جیسی خاتون کو جنت میں جب اپنے سامنے،
بیٹھے ہوئے دیکھا. میری جانب اگر آپ متوجہ ہوں گے تو آپ کو لطف آئے گا. جناب آدم علیہ السلام نے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ہستی کون ہے, یہ کیا ہے, یہ کہاں سے آ گئی, تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ان کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے, یہ کیسے آ گئی, یہ خاتون کون ہے. تو جب ایسے ہاتھ آگے بڑھایا تو آواز قدرت آئی, اے حضرت آدم, نہیں, آپ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک ان کا حق مہر ادا نہ کریں. سب کیا ادا کریں؟ حق مہر ادا کریں. وہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا, باری تعالیٰ وہ حق کے مہر کیا ہے جو میں ادا کروں گا تو نکاح ہو جائے گا. آواز قدرت آئی, میرے حبیب آمینہ کا لال محمد عربی, اس کی ذات پر 20 بار درود پڑھ, تیرا حق کے مہر ادا ہو جائے. کتابوں میں لکھا یہ ہے, علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس میں اسی تفصیل کے ساتھ, اور بھی تذکرۃ الخواص میں امام ابن جوزی نے بھی لکھا ہے, اور کتب میں بھی لکھا ہے کہ رسول پاک کا نور تھا ان کے پیشانی میں, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں یہاں تھا نور. وہ تو رسول پاک کا نور تھا یہاں, چمکتا تھا یہاں سے. کس کے؟ حضرت آدم علیہ السلام. یہاں تھا, یہاں چمکتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے حسن کی بات پہلے سنو غور سے. ادھر چمکتا تھا نور حسن مصطفیٰ, یہاں تھا نور, یہاں حسن مصطفیٰ. حضرت آدم علیہ السلام کا چہرہ, ادھر حسن مصطفیٰ چمک, ادھر حسن یوسف چمکتا تھا. آپ نہیں بول رہے ہو. یہ حضرت آدم علیہ السلام کا حسن ہے کہ اکیلے ایک آدم کے چہرے میں حسن مصطفیٰ بھی, حسن یوسف بھی. اور جو حضرت بی بی حوا علیہ السلام سامنے تشریف فرمائے, جن سے ابھی رسول پاک پہ درود پڑھ کے نکاح ہوا ہے, حق کے مہر ادا کیا ہے, ان کے چہرے میں 70 حوروں کا حسن چمک رہا تھا. جب حضرت آدم نے بی بی حوا کو دیکھا اور بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا, ہاتھ پکڑا, تو حضرت آدم نے کہا, اے حوا, تیرے جیسا حسن تو شاید کہیں اور نہیں ہے. وہ پہلے حوروں کو دیکھا کرتے تھے کہ تیرے جیسا حسن تو کوئی ہے ہی نہیں کہیں بھی. بی بی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا, اور یوں لگتا ہے کہ آپ جیسا حسین بھی اللہ نے اس مخلوق میں بھی شاید کسی اور کو نہیں بنایا, تیرے جیسا حسین کوئی نہیں. انہوں نے کہا, تیرے جیسا حسین کوئی نہیں. دونوں نے ایک دوسرے سے کہا, ہم جیسا حسین اللہ نے شاید اس کائنات میں کسی کو نہیں بنایا. جب دونوں نے کہا نا ہم جیسا حسین کسی کو نہیں بنایا, تو آواز قدرت آئی, جبریل ان دونوں کا ہاتھ تھام اور جنت الفردوس اعلیٰ میں لے کے آ گیا. جزاک اللہ. اب آ گئے جبریل امین نے, حضرت آدم بھی ہے ساتھ, حضرت حوا بھی ہیں. آواز قدرت آئی, سرخ یاقوت کا محل کھولو. حضرت جبریل امین نے جنت یعنی فردوس اعلیٰ میں ایک سرخ یاقوت کا محل کھولا. اس کے اندر ایک کافور کا ایک گنبد تھا, قبہ تھا, کافور کا قبہ ہے. اس میں ایک سونے کا تخت ہے جس کے زمرد کے پائے ہیں اور زعفران کا باغ لگا ہوا ہے. اور اس میں جو زمرد کے پائے تھے اس کے اوپر ایک شہزادی تشریف فرما ہے جن کے سر پہ سنہری تاج ہے جس میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. حضرت بی بی فاطمہ اور جناب حضرت آدم علیہ السلام نے, حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس سنہری تخت پہ بیٹھی ہوئی اس شہزادی کو دیکھا کہ جو سر کے اوپر سنہری تاج جواہرات سے جڑا ہوا پہنے ہوئے تھی اور جس کی روشنی اور نور ہر طرف نکل رہا تھا, پوچھتی ہیں جبریل امین سے, یہ شہزادی کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا, یہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ ہے.
یا رسول اللہ، یا علی. حضرت آدم جزاک حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس تاج کو دیکھا، تخت کو دیکھا، سیدہ کو دیکھا، اس تاج کو دیکھا، ان سے نکلنے والے نور کو دیکھا تو عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو ان کا شوہر کون ہے؟ آواز قدرت آئی، جبریل اب انہیں قصر یاقوت میں لے آؤ. قصر یاقوت کا دروازہ کھول دو، سامنے ایک سنہری کافور کا بنا ہوا گنبد ہے، اس میں سونے کا تخت ہے جس پہ ایک ہستی تشریف فرما ہے اور تاج پہنا ہوا ہے. آواز قدرت آئی، اے حضرت آدم اس فاطمہ الزہرا کا شوہر علی ابن ابی طالب یہ بیٹھا ہوا. اللہ اکبر. ان کے بچے کون سے ہیں؟ آواز قدرت آئی، جبریل حضرت آدم و حوا کو ساتھ لو اور قصر مروارید کھولو. موتیوں کا بنا ہوا، موتی کا بنا ہوا وہ محل کھولو. انہوں نے کھولا تو سامنے ایک زمرد کا قبہ ہے، زمرد کا، زرد زمرد کا ایک گنبد ہے جس میں عنبر کا تخت لگا ہوا ہے، جس پہ دو شہزادے بیٹھے ہوئے ہیں. حسن کا آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہو. جب دو شہزادوں کو دیکھا تو جبریل امین نے کہا علی و فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ. اب میرا خیال ہے ان کے حسن کو بیان کرنے کے بجائے اب جلدی سے بات کو آگے بڑھا دینا چاہیے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا میرا خیال ہے پھر میں شاید بھول جاؤں گا، بات میرے ذہن میں آ گئی تو پہلے سن لیجئے. جنتی جب سب جنت میں ہوں گے، اب یہ ہستیاں اپنے اپنے درجے پر ہوں گی. علی، بی بی فاطمہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور امت کی ایک بات کرتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خود بتلایا رسول اللہ نے کہ ایک دن جنتی، سب جنتی جنت میں اپنی اپنی نعمتوں میں مصروف ہوں گے، اپنی اپنی ملی ہوئی نعمتوں میں مشغول ہوں گے کہ یک دم جنت کی ساری دیواریں اور جنت کے در و دیوار چمک اٹھیں گے. ایک نور کا اتنا بڑا ستون ظاہر ہوگا کہ جس سے ساری جنت چمک اٹھے گی. تو وہ جنتی عرض کریں گے باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ جنت میں یہ سورج نہیں ہوگا جس کو تم دیکھو، سورج کی روشنی نہیں ہوگی، ہمارے نور کی روشنی ہوگی. تو یہ ایسے سورج کی طرح کیا چمکا ہے جس نے ساری جنت کی دیواروں کو اور جنت کے محلات کو اور در و دیوار کو چمکا کے رکھ دیا ہے. میری سرکار کہتے ہیں آواز قدرت آئے گی، علی اور فاطمہ جنت میں اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کسی بات پہ مسکرائے ہیں، ان کی مسکراہٹ کی چمک نے جنت کے در و دیوار کو چمکا دیا. ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی، معروف صحابی عبد الرحمن ابن عوف، انہوں نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا آقا مسکراتے ہوئے آپ تشریف لا رہے ہو، ہم آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی دیکھیں اور اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہی رکھے، لیکن آقا آج چہرے پہ جو رونق ہے، جو چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ وہ حضور اپنے حجرے مبارک سے نکل کر آ رہے تھے نا، تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی تھی. اب صحابہ کرام سوچ رہے ہیں شاید گھر میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے آپ حضور مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ آقا دو عالم بھی اتنی دیر میں اپنے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، مصلی پہ آ گئے، ممبر میں آ گئے، محراب میں آ گئے، تشریف فرما ہو گئے میرے آقا بھی، اور چہرے پہ کھلی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ. جب انہوں نے پوچھا نا آقا اس مسکراہٹ میں کوئی خاص راز ہے، جو چہرے پہ تبسم ہے اس کی خاص وجہ ہے؟ میرے آقا نے مسکراتے ہوئے کہا آج اللہ سبحانہ و تعالی نے سب فرشتوں کو حکم دیا یکم ذی الحج کو، میں لفظ ذرا پیچھے رہ گیا، یکم ذی الحج، کیا بولیے، یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کی پہلی تاریخ، کیا
اس مہینے کی یکم ذی الحج، کہا یکم ذی الحج اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے، فرشتوں بیت معمور پہ آ جاؤ. یہاں پر مکہ شریف میں جو خانہ کعبہ قبلہ ہے نا، خانہ کعبہ بالکل این اس کے اوپر چوتھے آسمان پر ایک قبلہ ہے، اسے بیت اللہ کہتے ہیں، اسے بیت معمور کہتے ہیں. جیسے ہم اس کا طواف کرتے ہیں اس طرح فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں. فرشتوں آؤ سارے بیت معمور میں جمع ہو جاؤ. فرشتے میری سرکار مسکرا مسکرا کے بتلا رہے ہیں، میرے اللہ نے جب حکم دیا فرشتے بیت معمور میں آ گئے. جب سب فرشتے بیت معمور میں جمع ہو گئے، طواف کر کے بیٹھ گئے، تو اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا جس کا نام تھا راہیل. اس راہیل فرشتے سے کہا، کیونکہ وہ فرشتوں میں کلام کی طاقت رکھتا ہے، وہ فرشتوں میں خطیب ہے، کہا اے راہیل آ. بیت معمور کے سامنے اللہ نے ایک نور کا منبر لگوایا اور راہیل سے کہا اس منبر پہ بیٹھ جا. حضور بیان کر رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، کہتے ہیں فرشتہ راہیل اس نور کے منبر پہ بیٹھ گیا. اس نے منبر پہ بیٹھ کے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف کی، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی مدح و ثنا اس شان سے کی کہ جس سے آسمان بھی خوشی سے جھوم اٹھے. اور جب راہیل فرشتہ اللہ کی مدح و ثنا سے فارغ ہوا تو اللہ نے جبریل امین سے کہا جبریل اب تو میرے حبیب کی بارگاہ میں جا اور جا کے کہہ کہ راہیل نے میری مدح و ثنا کی. فارغ ہوا، میں نے فرشتوں کے جھرمٹ میں، میں نے ملائکہ کی گواہی میں، میں نے ملائکہ کے ہجوم میں فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں پہ کر دیا ہے. اے میرے حبیب زمین پہ تو بھی ان کی شادی کر دے. جبریل امین یہ پیغام لے کے اندر رسول پاک کے پاس آ رہے تھے، اور وہ حضور یہ بات سن کے مسکراتے ہوئے باہر آ رہے تھے کہ آسمان پہ اللہ نے فاطمہ اور علی کا نکاح کر دیا ہے. شاید آپ نے تو اس بات کو معمولی سے سمجھا ہے، شاید ویسے ہی جانے دیا ہے. یاد رکھیے گا یہ سعادت صرف دو ہستیوں کو حاصل ہوئی ہے جن کے نکاح آسمان پر ہوئے ہیں. آپ سوچ رہے کس کا؟ ہاں ایک نبی پاک کا نکاح جو حضرت سیدہ زینب بنت جحش جو حضور کی پھوپھی جان تھی، جن کی شادی پہلے حضرت زید سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سورہ احزاب میں یہ واقعہ سارا اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے. اور پھر وہاں سے حضرت زینب سے جب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زندگی نہ گزر سکی اور طلاق دے دی، وہ فارغ ہو گئی، تو انہوں نے رسول پاک نے بی بی زینب سے نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. لوگوں نے تانا دیا کہ محمد عربی تو اسامہ کو اپنا بیٹا کہتا تھا، اور اب بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے خود نکاح کر لیا، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. آواز قدرت آئی خاموش ہو جاؤ، میرے حبیب نے دنیا میں زینب سے نکاح بعد میں کیا ہے، میں نے آسمان پر ان کا نکاح پہلے پڑھا. سارے بول لو، سارے بول لو. علی مولا، علی مولا. آپ بھی کہو، سارے بولا کرو. مولا علی کا نام جھجک کر نہ لیا کرو. یہی 5 ہستیاں ہیں جن کی محبت اگر تیرے دل میں ہوگی تو تیرے دل کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکے گی.
میں ابھی آخر میں عرض کرتا ہوں، یہ مسئلہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، پھر میں اسی منزل پر پھر آپ حضرات کو تھوڑی دیر کے لیے روک دینا چاہتا ہوں۔ یہ تھا وہ دن جب اللہ نے قرآن مجید میں کہا تھا خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے۔ پچھلے جمعے شاید میں نے اشارہ کیا تھا کیا؟ محمد ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، یہ اسامہ بن زید کا باپ نہیں، تمہارے کسی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ کسی مرد کا باپ نہیں، اس کا کوئی بیٹا نہیں، تم میں سے کوئی اس کا بیٹا نہیں۔ اور جس دن مباہلے میں لے کے جانا تھا تو جس اللہ نے کہا تھا نا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اسی نے کہا قول اے حبیب ان سے کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں۔ میرا خیال ہے اب آپ میرے ساتھ شاید تھوڑا سا بولنا شروع ہو جاؤ گے، کیا جس اللہ نے خود کہا تھا اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہی کہہ رہا ہے اے حبیب کہو تم اپنے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں۔ اور کہا تھا نا عیسائیوں سے میں اپنے بیٹے لاتا ہوں تم اپنے بیٹے لاؤ، اور پھر رسول پاک کس کو لے کے گئے تھے؟ حسن و حسین کو۔ یہ واقعہ کس دن، یہ جو مباہلہ ہوا ہے کس تاریخ کو ہوا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ آج تاریخ ہے 19 اور 20 21 22 23 24 ذی الحج کو مباہلہ ہوا تھا۔ چلو اگلے جمعے اگر فرصت ہوئی تو تھوڑا اس کو مزید انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے، پہلے میں آپ کو یہ مسئلہ تو مکمل کر لوں۔ عیسائیوں سے کہہ رہے تھے تم اپنے بیٹے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں، اور اگلے دن لے کے آ گئے، یہ خود آ رہے ہیں، یہ پیچھے بی بی فاطمہ آ رہی ہیں، ان سے پیچھے مولا علی آ رہے ہیں، امام حسن کو انگلی سے پکڑا ہوا ہے، حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ہائے کیا ہی اچھا ہوتا وہ چھوٹا سا شہزادہ ماں کے حوالے کر دیتے، کیا ہی اچھا ہوتا۔ نہیں سمجھ آ رہی کہ خود اٹھانے کے بجائے حسین کو مولا علی کو پکڑا دیتے، یا حسن کی انگلی ان کی امی جان پکڑ لیتی اور بیٹا حسین علی اٹھا لیتے اور حضور آگے آگے چل پڑتے۔ نہیں، علی بھی خالی ہاتھ آ رہا ہے، فاطمہ الزہرا بھی خالی ہاتھ آ رہی ہے، ایک شہزادے کو انگلی سے پکڑا ہے، ایک کو محمد عربی نے گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ اب تک سمجھ نہیں آ رہی کیوں؟ اللہ خود کہہ کے گھر سے چلے تھے تم اپنے لاؤ میں اپنے لاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ مباہلہ کے میدان میں جو میں آ رہا ہوں، علی آ رہا ہے، فاطمہ آ رہی ہے، حسن آ رہا ہے، حسین آ رہا ہے، علی اور فاطمہ اپنے وجود سے آ رہے ہیں، حسن و حسین اپنے وجود سے نہیں آ رہے، میرے بیٹے بن کے آ رہے ہیں۔ جیتے رہو۔ جس نے کہا تھا نا وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں، وہ خود کہتا ہے تمہارے کا نہیں ہے، اپنوں کا ہے۔ اچھا اگلے جمعے یہ بڑا ذوق والا عنوان موضوع ہے، اور ذوق سے ہٹ کر رسول اللہ کی فتح بھی ہے۔ مولوی صاحبان مناظروں میں جب جیت جاتے ہیں تو پھر ہر سال یوم فتح مناتے ہیں کہ فلاں دن ہم نے مناظرہ جیتا تھا۔ تو کیا خیال ہے ہم اگر مناظرہ جیت جائیں تو اس مناظرے کی یوم فتح منا سکتے ہیں؟ تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا اپنے آقا کا جو مباہلہ جیتے تھے یوم مباہلہ منائیں؟ کہ پوری فتح کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری فتح کے ساتھ مباہلے کے میدان سے
پلٹ رہے تھے، بات لمبی ہو رہی ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ ان کے نام جیسا نام نہیں، ان کے نکاح جیسا کسی کا نکاح نہیں. ایک اور 2 جملے یاد آ گئے، وہ بھی سن لیجئے. جب میرے اوپر نکاح ہو گیا، پھر زمین پہ میرے آقا نے نکاح پڑھا. حق مہر 400 مسکال چاندی، ہمارے پاکستان میں اس کا وزن بنے گا تقریباً 100 تولے چاندی وزن کے ساتھ حق مہر باندھا. جب گھر میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے میرے آقا گفتگو کر رہے تھے حق مہر کے بارے میں، اللہ نے آسمان پہ تیرا نکاح کر دیا. اور جب تیرے نکاح کی تقریب ہو رہی تھی، راحیل فرشتے نے وہاں خطبہ دیا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اور آسمان اور بیت معمور یوں جھوم جھوم کے خوشی منا رہے تھے. اور ایک جملہ میں رکھ لیتا ہوں تھوڑی دیر بعد آگے سنانے کے لیے. ایک جملہ یہاں سے میں نے رکھ لیا ہے، وہ آخر میں چل کر سناؤں گا. اور اے فاطمہ الزہرا، اتنے حق مہر کے ساتھ تیرا نکاح کر رہا ہوں. ابھی فاطمہ الزہرا سوچ رہی تھی کہ آمینہ کے لال نے 2 جملے کہے. وہ 2 میں آپ کو سناتا ہوں، ذرا آپ جاگ جائیے ایک بار، اور جاگ کر نعرہ حیدری کا جواب دو جو میرا ایمان تازہ ہو جائے. اب 2 جملے سنو. میرے آقا نے کہا اے فاطمہ الزہرا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق آدم کی اولاد یعنی مخلوق میں نگاہ ڈالی. اللہ نے اولاد آدم میں ایک نگاہ ڈالی، اور جسے پوری کائنات میں سب سے افضل پایا اسے تیرا باپ بنایا. اللہ کی نظر میں جو سب سے افضل تھا اسے تیرا باپ بنا دیا. اور پھر نظر ڈالی، اور محمد عربی کے بعد تیرے باپ کے بعد جسے سب سے افضل پایا اسے تیرا شوہر بنا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میرا خیال ہے جاگتے ہوئے دوسرا جملہ بھی سن لیجئے، یہ اور حدیث کا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم جس نے نبوت کے ساتھ مجھے سرفراز کیا ہے، اگر علی مرتضی علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا کوئی کف ہی نہ ہوتا. یہاں پر تو پورے گھنٹے کی گفتگو میں کر سکتا ہوں اگر چاہوں تو، لیکن پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی اور عقائد پر بات کرنا پڑے گی. حضور فرماتے ہیں کہ اگر علی مرتضی نہ ہوتے تو فاطمہ الزہرا کا کوئی جوڑا ہی نہ ہوتا. اللہ اکبر. اب میں ایک اشارہ کروں اس جملے کے لیے. یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی، یہی وجہ تھی. آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، کل آئے یا اگلے سال آئے، گھر جا کر آئے، جملہ میں کہہ دینے لگا ہوں. یہی وجہ تھی کہ چونکہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئی تھی نبی آخر الزمان کے گھر میں، تو چونکہ بیٹی تھی نبی کے گھر کی، اللہ نے پھر اس کے خامد کو بھی پیدا کیا اپنے گھر میں. لازم تھا، یہ لازم تھا اس کا جوڑا بنانے کے لیے، اس کا ہمسر بنانے کے لیے، اس کا کف بنانے کے لیے. لازم تھا کہ نبی کے گھر کی بیٹی ہے تو بیٹا اللہ کے گھر میں آنا چاہیے. اور قرآن مجید اور اس منظر کو قرآن بیان کرتا ہے سورہ الرحمن میں. کس صورت میں؟ مرج البحرین یلتقیان، بین 2 سمندر چلتے ہیں. ایک بحر عصمت ہے، مرج البحرین یلتقیان، 2 سمندر چل رہے ہیں. ایک بحر عصمت ہے، ایک بحر ولایت ہے، ان کے درمیان ایک برزخ ہے. کیوں؟ تاکہ یہ نہ کہے میں نبی کی بیٹی ہوں، اور یہ بھی نہ کہے میں اللہ کے گھر آیا ہوں. بینہما برزخ، ان کے درمیان محمد عربی کی ذات ہے.
بینہما برزخ لا یبغیان، ایک دوسرے پر فوقیت نہیں کرتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر ان سے ایک مرجان نکلتا ہے، ایک لولو نکلتا ہے، ایک حسن نکلتا ہے، ایک حسین نکلتا ہے. یا رسول ادا برس جزاک اللہ. اچھا میرا خیال ہے اب بات کو اختتام کی طرف بڑھانا چاہیے. یکم ذی الحج کا دن تھا، نکاح میرے آقا نے نکاح پڑھ دیا، نکاح ہو گیا. اب تیزی کے ساتھ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں کیوں ایک دو چار باتیں بڑی خاص کرنے والی ہیں، وہ بھی سنیے. نکاح ہو گیا یکم، اور پھر مولا علی اپنے گھر، بی بی فاطمہ اپنے گھر، رسول پاک اپنے گھر. نکاح تو پڑھ دیا، 100 تولے چاندی کے بدلے میں نکاح ہو گیا. حق مہر 400 مسکال چاندی بوزن پاکستانی تقریباً 100 تولہ چاندی. لیکن میں آپ کو سونے نہیں دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ سو جاؤ میں آپ کو جاگتے جاگتے حق مہر کی بات مکمل کر کے پھر بارات کی طرف بڑھتا ہوں. جب کہا نا اے فاطمہ تو زہرا 400 مسکال چاندی 100 تولے چاندی حق مہر کے بدلے میں، بی بی فاطمہ تو زہرا ہاتھ باندھ کے عرض کرتی ہیں علی راضی ہے. میرے آقا نے کہا علی راضی ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں ابا جان آپ کی بیٹی بھی راضی ہے، لیکن حق مہر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو تھوڑی سی تبدیلی کرا سکتی ہوں. میرے آقا نے مسکرا کے کہا کیوں نہیں، بولو کیا چاہیے، کچھ اور چاہیے، معجل کر دوں، غیر معجل کر دوں، کیا کچھ چیز چاہیے؟ فاطمہ تو زہرا نے مسکرا کے کہا نہیں، جو آپ نے کہہ دیا وہ حق ہے، میری طرف سے ایک سطر کا اضافہ کر دیجئے. اللہ سے کہیے زمین پہ جو نکاح ہوا اس کا حق مہر یہی کافی ہے، جو آسمان پہ ہوا ہے اس حق مہر میں ایک سطر میری طرف سے لکھ لے. فاطمہ کیا؟ سیدہ فاطمہ نے کہا ابا جان اللہ سے کہیے اس میں لکھ لے فاطمہ تو زہرا کا حق مہر ہوگا. جب آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہو مجھے پل صراط پہ کھڑا کیا جائے تاکہ جسے چاہوں جنت میں بھیج سکوں، تاکہ پل صراط سے اسے گزار سکوں اور جنت میں بھیجا جا سکے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کا حق مہر ہے، آسمانی نکاح کا حق مہر ہے، رسول اللہ کی گنہگار امت کی شفاعت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ میں اب نہیں رکتا، میں تھک گیا ہوں اور میں اب درد محسوس کر رہا ہوں. میں آپ حضرات کو مجھ پھر آگے لے کے چلتا ہوں. 19 کا دن آ گیا، چلو چھوڑیے باقی باتیں، باقی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں. 19 آج کا دن آ گیا، 19 ذی الحج کا دن آ گیا. ایک بار محبت سے کہیے سبحان اللہ. ایک دن پہلے 18 ذی الحج تھا، اور عید غدیر والا حضور 18 کا بھی انتخاب کر سکتے تھے مگر 18 کا نہیں کیا، 19 کا. نہیں بولیے، میں عرض کرتا ہوں بولیے آپ کس دن کا انتخاب کیا؟ 19 ذی الحج کا. اور وہ سرخ جوڑا جو میرے آقا نے اپنی شہزادی کے لیے تیار کرایا تھا، اور وہ چکی اور بستر اور بیڈ یعنی چارپائیاں اور 2 چکیاں اور گھڑے اور برتن اور لباس اور کمبل اور گدے اور تکیے اور سرہانے جو میرے آقا نے تیار کروائے، 2 چکیاں جو میرے آقا نے ان کے جہیز کے لیے تیار کروائی تھی. 18 دنوں میں یعنی یکم ذی الحج کو نکاح ہو گیا اور یکم ذی الحج سے لے کے 18 ذی الحج تک 18 دنوں میں میرے آقا نے ان کے جہیز کا سامان بندوبست کیا، تیار کیا، گھر بھیجا. 19 کا دن آیا، میرے آقا نے وہ سرخ جوڑا جو تیار کروایا تھا سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے لیے، آج کے دن کے لیے، وہ بی بی فاطمہ الزہرا کو دیا.
یہ آج آپ نے شام کو رات کو مغرب کے بعد گئی تھی، کہا آج آپ نے شام پچھلے پہر میں آؤں گا گھر، آپ نے تیار ہونا ہے. اپنی دوستوں کو، بی بی ام سلمہ جو کہ ام المومنین تھیں اور اب بہت پیار کرتی تھی بی بی فاطمہ الزہرا سے، وہ آپ کے ساتھ ہوں گی. حضرت اسماء بنت امیس آپ کے ساتھ ہوں گی، تیار کریں گی، یہ لباس آپ نے پہننا ہے، تیار ہونا ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کو کیسے یہاں پر روک دوں کہ ابھی وقت آیا نہیں تھا. عصر کے وقت جب آپ وہ اپنے کپڑے دیکھ چکی تھی کہ یہ اتنا پیارا لہنگا، قمیص، جو بھی آپ اس زمانے کا لباس کہہ سکتے ہیں، تہمت باندھتے تھے اوپر، ایک خوبصورت، میرے ابا جان نے میرے لیے یہ عبا تیار کروائی ہے، یہ قمیص شادی کے لیے رسول اللہ نے اپنی شہزادی کے لیے یہ سرخ لباس تیار کرایا ہے. وہ فاطمہ دیکھ رہی تھی، خوش ہو رہی تھی. اتنے میں کسی نے باہر دروازہ کھٹکھٹایا. سیدہ نے پوچھا کون؟ وہ خاتون اندر آئی اور آ کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سائل ہوں اور میرے پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے. آپ کی تو شادی ہو جائے گی، کوئی پرانے کپڑے ہیں تو مجھے دے دیجئے. مجھے آپ کا مزہ نہیں آیا، مجھے لطف نہیں آیا آپ کے نعرے کا. سنا دیتا ہوں، میں کہہ دیتا ہوں، مزہ تو نہیں آیا لیکن میں سنا دیتا ہوں. اب کہا آپ پرانا قمیض مجھے دے دیجئے، آپ کی تو شادی ہو جائے گی اور آپ کا کوئی بچا ہوا لباس. لیکن اگر ہم جیسے ہوتی تو یقیناً کوئی پرانا کپڑا دے کے بھیج دیتی. یہ رسول اللہ کی شہزادی ہے. اگر اللہ نے جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، اس کی گود میں حسن و حسین ڈالے ہیں تو کچھ دیکھ کے ڈالے ہیں. فوراً من میں آئی کہ اگر میں اسے پرانا قمیض دے دوں گی جسے پیبند لگے ہیں، تو قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اللہ کی محبت نہیں پا سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز اس کے نام پر دے نہ دو. تو میری پسندیدہ تو وہ ہے جو ابا جان بنوا کے لائے ہیں. اندر گئی اور وہ قمیض لپیٹا اور سائل کو دے دیا. وہ لے کے چلی گئی. اب یہ انتظار کر رہی ہیں، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ابا جان آئیں گے اور کہیں گے تیار کیوں نہیں ہوئی؟ کوئی بات نہیں، میں پہلے والا قمیض پہن لوں گی. لیکن عجب بات یہ ہوئی، ادھر مغرب کی نماز ہوئی، ادھر آمینہ کا لال گھر میں داخل ہوا. بولو یا نہ بولو، جملہ تو میں نے کہنا ہے یا مجبور ہوں. حضور گھر میں آئے اور پاس کوئی چیز ہے. بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنے ابا جان کا استقبال کیا. رسول پاک نے کہا بیٹی لو یہ پہن لو. وہ سوچ رہی تھی مجھ سے پوچھیں گے لال کیوں نہیں پہنا. وہ کھول کے دیکھا، اس میں سفید، اس میں سبز حریر کا، ریشم کا، خوشبودار اندیکھا لباس تھا. حیران ہو کے کہتی ہیں ابا جان آپ نے تو سرخ بھیجا تھا. میری سرکار نے مسکرا کے کہا جب تو نے سرخ اس سائلہ کو دے دیا تو جبریل یہ جنت سے لے کے آ گیا تھا. یا رسول اللہ، یہ جبریل جنت سے تیرے لیے لے کے آیا ہے، پہن کے تیار ہو کے آؤ. سیدہ اندر گئی، وہ سبز رنگ کے ریشم کا بنا ہوا حریر کا جنتی لباس پہنا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہو، اب میں روک نہیں سکتا کہ وقت میرے پاس نہیں ہے، کہ جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی اس حسن کو اپنے من میں لاؤ. وہ آدم و حوا والی بات ذہن میں لاؤ. وہ حسن کی ملکہ، وہ جنتی حسن کی شہزادی جب جنت کا لباس پہن کر، جنت کی حریر کا لباس پہن کر باہر نکلی اور تیار ہو کر دلہن بن کے رخصت ہونے کے لیے جب کمرے سے باہر آئیں، ان کے حسن کا عالم یہ تھا. آمینہ کا لال اللہ کا حبیب حضور جلدی سے اٹھے،
اور اپنی چادر اتار کر فاطمہ الزہرا کے اوپر ڈال دی. کیوں؟ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے. نہیں بول نہیں رہے ہو. آپ حافظ صاحب دیکھ رہے، کیونکہ اب میں اس طرح تو نہیں نہ بیان کر سکتا، بوڑھا ہو گیا نا، فکرے بھی پورے ادا نہیں کر سکتا اور تھک جاتا ہوں، لیکن آپ کو لطف لینا چاہیے جیسا ممکن ہو سکے. میرے آقا نے اپنی کملی کالی کملی شریف اتاری اور اوپر ڈال دی. کیوں؟ تاکہ کسی کی نظر نہ لگے. اللہ کی عزت کی قسم، جبریل امین اترے اور اپنے پروں میں سمیٹ لیا. کیوں؟ حضور نے ڈالی تھی، دنیا کی نظر نہ لگے. جبریل نے ڈال دی، کسی حور کی نظر نہ لگ جائے. جبریل امین اپنے پروں میں اس لیے لپیٹ رہا تھا، میرا من کہتا ہے لپیٹ رہا تھا، کسی فرشتے کی نظر نہ لگ جائے، حور و غلمان کی نظر نہ لگ جائے. اور پھر ایک سبزی مائل خچر تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری والا، اس پر سوار کیا، اس پر اماری باندھی گئی. اماری باندھنے کا مطلب ہوتا ہے جس طرح ڈولی ہوتی ہے، وہ اسی طرح کی ایک اماری سوار کے بنا کے حضرت بلال اسماء بنت امیس مل کر اماری سوار رہی ہیں، سجا رہی ہیں، تیار کی ہے. بی بی فاطمہ الزہرا کو اس میں بٹھایا اور 3 لوگ اپنے گھر سے نکلے. بی بی فاطمہ الزہرا سواری پر ہے، حضرت سلمان فارسی کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے. اب مجھ سے، میں تھکا ہوا ہوں، لیکن 2 یا 3 مسئلے بڑے ضروری کرنے والے ہیں اور آپ بول کر میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو. نہیں مسکرا کے کہو نا. لو سنیے تاکہ بات مکمل کریں، آپ کو زیادہ دیر نہیں کرنی. پہلی بات یہ ہے، سلمان فارسی کے ہاتھ میں لگام ہے، وہ آگے آگے جا رہے ہیں، پیچھے سبزی مائل خچر ہے جس پہ اماری ہے، جس میں بی بی فاطمہ الزہرا ہیں، وہ ساری کی ساری ڈھکی ہوئی ہے، پھولوں کے ساتھ، کپڑوں کے ساتھ، چادروں کے ساتھ. آمینہ کا لال پیچھے پیچھے جا رہا ہے، 3 ہستیاں جا رہی ہیں. یکدم ایک آواز آئی، سلمان فارسی تو آگے آگے جا رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی. میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، کتابوں میں آتا ہے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، لکھی ہوئی پڑھی ہوئی بات کر رہا ہوں. میرے آقا نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر جبریل اور 70,000 فرشتے ساتھ. جبریل امین اور 70,000 فرشتے ساتھ. میرے آقا نے جب جبریل امین کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، تو مسکرا کے کہا جبریل تم کیسے؟ جیتے رہے مالک برکت، مالک برکت. میری سرکار نے جبریل سے کہا جبریل تم کیسے؟ میں تو رات کے اندھیرے میں لے کے جا رہا تھا، تم کیسے؟ جبریل امین نے ہاتھ باندھ کے کہا اکیلا نہیں آیا ہوں، 70,000 فرشتے میرے ساتھ ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے. اللہ نے کہا تھا جبریل 70,000 فرشتے لے جا، فاطمہ کو اکیلا نہیں جانی چاہیے، فرشتوں کی بارات لے کے جانی چاہیے. اور پھر میرے آقا فرماتے جبریل امین نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر. یہ میں نے تو ویسے کہا جبریل نے لگایا، کیا اللہ تکبیر. سب فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب میں یہاں پر ایک نکتہ کہنے لگا، وہ یہ ہے جب ہم نعرے لگاتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں نعرے تقریروں میں کیوں لگاتے ہو، یہ تو صرف جنگ میں لگانے والی چیز ہے. میں انہیں بتانے لگا ہوں یہ نعرے صرف جنگ میں لگانے والی چیز نہیں ہے، خوشی میں لگانے والی چیز بھی ہے. اللہ اکبر کبیر. اللہ، میرا خیال ہے اب ہم تیزی کے ساتھ بات کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
19 یہ حافظ صاحب بڑی میرے شاگرد ہیں، یہ بڑی دور سے آئے ہیں اور یہ خود نہیں ملنے آتے، پتہ نہیں ان کا جی نہیں چاہتا۔ ماں باپ فوت ہو جائیں ان کی قبروں پہ جایا کرو، تیرا تو نہیں جی چاہتا، ہو سکتا ہے ان کا جی چاہتا ہو۔ اور سمجھ آ رہی ہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے پاس جایا کرو، ہو سکتا ہے آپ کا تو نہیں جی چاہتا کہ میں ماں باپ کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے وہ قبروں میں تیرا انتظار کر رہے ہوں، تیرا تو نہیں چاہتا، شاید ان کا چاہتا ہو۔ بزرگوں کے پاس جایا کرو، مل کے آیا کرو۔ بیٹھ جاؤ میرے بیٹے، بیٹھ جاؤ۔ سنو، یہ یکم ذی الحج کو نکاح میرے آقا نے کیا، 19 کو لے کے چلے۔ اب میں اپنی خاص 2-3 باتیں عرض کر کے تقریر ختم کرنے لگا ہوں۔ 19 کو لے کے گئے اور یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی تھی قرآن پاک سے وہ سناتا ہوں تاکہ میں آپ کو عرض کر سکوں۔ یہ نشان میں نے رکھا تھا سورۃ المدثر میں، سورہ مدثر، اور میں ساری آگے پیچھے سے بھی چھوڑ دیتا ہوں، صرف اتنا ہی فکرہ لے لیتا ہوں۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سأصلیہ سقر، ان قریب میں گنہگاروں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تمہیں کیا خبر سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، یہ دوزخ نہ باقی رکھنے والی ہے اور نہ چھوڑ دینے والی ہے۔ لواحۃ للبشر، جلسا دینے والی ہے انسان کی چمڑی کو۔ علیہا 19، اس دوزخ میں سزا دینے کے لیے میں نے 19 فرشتے مقرر کیے۔ یہ گھر جا کے آپ خود بھی پڑھیے گا، سورہ المدثر 29واں پارہ۔ دوزخ کی سزا دینے کے لیے، دوزخ میں سزا دینے کے لیے کتنے فرشتے مقرر کیے؟ بولیے نا، 19۔ میرا خیال ہے میں قرآن پاک کو پھر بند کر لوں گا، ایک ہی بار دونوں آیتیں پڑھ لیتے ہیں، اور دوسری آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، سورت پوری پڑھی تھی۔ فرمایا ہلاکت ہے ان کے لیے جو روبرو تانے دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے ہیں، گن گن کے رکھتے ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ مال ہمیشہ ان کے پاس رہے گا؟ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ یقیناً حطمہ میں پھینکے جائیں گے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ وہ پچھلی یاد ہے نا، تمہیں کیا پتا سکر کیا ہے؟ یہاں کہا تمہیں کیا پتا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جب پھینکا جائے گا تو وہ آگ التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، فی امد ممددہ، بڑے بڑے لمبے ستونوں کی صورت میں۔ 2 چیزیں بیان میں نے کر دی۔ دوزخ پر سزا دینے کے لیے فرشتے کتنے ہیں؟ بولیے نا، کتنے فرشتے ہیں؟ اور دوسری بات جو بیان کی ہے قرآن پاک سے وہ یہ ہے کہ وہ جسے سزا دیں گے تو وہ دوزخ کی آگ صرف بدن تک نہیں رہے گی بلکہ چلی جائے گی۔ بس یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھو، اور آؤ پھر بی بی فاطمہ الزہرا کی شان سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو، اور پھر میں گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے جو رب سورہ المدثر میں کہتا ہے کہ میں نے دوزخ میں سزا دینے کے لیے کتنے فرشتے؟ 19۔ ویسے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے، پورا قرآن مجید الحمد سے لے کے والناس تک، یہ پورے کا پورا قرآن مجید 6666 آیتیں جو ہیں، ان سب کا جو جس پر تقسیم ہوتی ہیں آیات مختلف انداز سے، وہ 19 ہے۔
وہ میں دکھا سکتا ہوں، وہ میں آپ کو کبھی دکھاؤں گا یا پڑھاؤں گا، پھر کبھی اس پر بھی بات کریں گے کہ پورے قرآن پاک سے کنی کر ایک رابطہ ہے، اس پر بیان نہیں کرنے لگا۔ اب میں صرف ضروری دو چیز نکتے عرض کر کے بچے یہ یاد رکھ لیں گے، مکمل کرنے لگا ہوں۔ جہاں کہا دوزخ میں سزا دینے کے لیے فرشتے 19 ہیں، وہیں پر ان سے بچنے کے لیے قرآن کا آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لکھا؟ پڑھ بولو، کر لیجئے، گن لیجئے۔ بے، سین، میم، الف، لام، لام، ہے، الف، لام، رے، ہے، میم، نون، الف، لام، رے، ہے، یہ، میم۔ لطف آنے لگا ہے۔ سزا دینے والے فرشتے کتنے ہیں؟ اور ابتدا کس سے کی؟ کیا مطلب؟ کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف پڑھتا رہے گا 19 فرشتوں سے بچا رہے گا۔ سارے بولو یار، سنو، یہ قرآن کے آغاز کا نام ہے بسم اللہ، کہو نا، قرآن کے آغاز کا نام ہے بسم اللہ۔ تو جیسے قرآن کے افتتاح کا نام ہے بسم اللہ، اس طرح اس پوری کائنات کے آغاز کا نام ہے پنجتن پاک۔ اس کائنات کی بسم اللہ، اس کائنات کی بسم اللہ پنجتن پاک ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو گن لو، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، میم، ہے، میم، دال، عین، لام، یہ، فے، الف، توئیں، میم، ہے، سین، نون، ہے، سین، یہ